السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے اولادی کا علاج، جو میری بہن اور میرے بھائی جن کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے، 15 سال 20 سال 7 سال ہو چکے ہیں، ابھی تک اولاد جیسی نعمت نہیں ہوئی، وہ میری بہن بھی پریشان ہے، میرا بھائی بھی پریشان ہے۔ ٹیسٹ کروائے تو ٹیسٹ کلیئر ہیں، بعض ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی آپ کو فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے، حالانکہ وہ شاید مسئلہ نہیں بھی ہوتا، وہ اپنی طرف سے بعض تکے بھی لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے قرآن کے اندر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ میں نے قرآن کو نازل کیا ہے، اس کے اندر شفا ہے مومن لی، ہر بیماری کے لیے شفا ہے قرآن۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے رب سے مانگتے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اپنے رب کو منانا کس طرح ہے۔ دیکھ میرے بھائی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، اللہ نے 80-85 سال بعد بیٹا عطا کیا، میرے رب کی مرضی تھی، پہلے نہیں دیا، بڑھاپے کی حالت کے اندر اللہ نے بیٹا عطا کر دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 4 شادیاں کی، اللہ نے نہ بیٹی دی نہ بیٹا دیا، یہ تو میرے مالک کی مرضی ہے، جس کو اللہ چاہے اولاد دے، جس کو اللہ چاہے اولاد نہ دے۔ پر اپنے رب سے میرے بھائی دعا کرتے رہنا چاہیے، اپنے رب سے مانگتے رہنا چاہیے، اللہ عطا کر دے گا۔ اللہ اپنے بندے کی سنتا ہے، اللہ شہرک کے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اے میرے بندے میں آپ کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، جس طرح آپ کی یہ شہرک ہے اس سے بھی قریب ہوں۔ میرے بھائی، آپ کا رب آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ آج کا عمل میں آپ کو بے اولادی کا عمل بتلانا چاہتا ہوں، تاکہ جس کے ہاں بیٹی یا بیٹا نہیں ہے، اللہ ان کو اولاد دے گا، ساری زندگی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ میرے بھائی، اولاد کا نہ ہونا ایک جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے، وہ آج میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ شاید آپ سے کبھی کسی نے بیان نہ کی ہوگی اور نہ کبھی آپ نے سنی ہوگی۔ میرے بھائی، حدیث میں آپ نے سنا ہوگا، علماء سے صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب عورت کو مینسز آتے ہیں تو وہ مینسز سے دن اوپر گزر جاتے ہیں، جب اوپر گزرتے ہیں تو وہ اس کے مینسز کا خون نہیں ہے، اس کے ایام کا خون نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ غسل کرے اور اپنی نماز اور اپنی عبادت کو جاری کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شیطان ہے وہ اس کے رحم کے اندر، اس کی رگ کے اندر عورت کے اپنی ایڑی کو رگڑتا ہے، مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شریان پھٹتی اور خون جاری ہوتا ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے بھائی دیکھ، ابھی تو آپ کو ایام کے دن ہے، خون آ رہا ہے، وہ آپ کو عبادت سے روکنا چاہتا ہے، آپ کو اس چیز سے دور کرنا چاہتا ہے کہ یہ نماز نہ پڑھے، یہ عورت اور یہ دین کے قریب نہ آئے، ابھی تک یہ عبادت نہ کرے، یہ نماز نہ پڑھے، یہ عبادت نہ کرے۔ میرے بھائی، انسان کے جسم کے اندر کافی حد تک شیطان کا داخلہ ہے، جو یہ شیطان انسان کو بیماریاں لگاتا ہے اور انسان کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے۔ میرے بھائی، اس کی دلیلیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور حدیث کے اندر اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری کتاب الطب کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ جو طاعون کی بیماری ہے یہ شیطان کی طرف سے پھیلتی ہے۔ جب شیطان اپنا نیزہ مارتا ہے، نیزے کی نوک کی وجہ سے یہ وبا پھیل جاتی ہے۔ حدیث کے اگلے لفظ سن لیجئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری امت کا کوئی آدمی فوت ہوگا اس بیماری سے تو وہ شہید کہلوائے گا۔ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول کیوں؟ وبا سے مرا، بیماری سے مرا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا مارا تو اس کے دشمن نے، شیطان نے اس کو مارا، اسی لیے وہ شہید ہوگا۔ میرے بھائی، اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کی طرف سے بیماریاں لگتی ہیں۔ آگے ایک اور دلیل، سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ جانتے ہیں، واقعہ بہت مشہور ہے، آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے پاس مال تھا، دولت تھی،
اللہ نے روپیہ پیسہ دیا ہوا تھا، شیطان نے کہا اللہ اس نے تو آپ کی عبادت کرنی ہے، اس کو اتنا آپ نے مال اور دولت دی ہوئی ہے، تو اللہ نے کہا بدبخت، یہ میرا بندہ ہے، یہ تنگیوں میں بھی مجھے یاد کرے گا، اگر اس کے پاس پیسہ اور دولت ہے، اس کو میں نے مال اور بیٹوں سے نوازا ہے، پھر بھی یہ میری عبادت اور مجھے پکارے گا۔ شیطان کہنے لگا اللہ پھر پتہ چلتا آپ اس کو آزما کے دیکھ لیں۔ پھر شیطان نے پھونک ماری، گندی اور غلیظ پھونک ماری اللہ کے نبی کے جسم پر، آپ پر ایک عجیب سی بیماری لگ گئی۔ میرے بھائی وہ بیماری شیطان کی طرف سے لگی تھی، شیاطین جنات کی طرف سے وہ بیماری لگی تھی سیدنا ایوب علیہ السلام کو۔ میرے بھائی شیطان کافی حد تک بیماریاں لگاتا ہے، یہ آپ لوگوں کو مایوس کرتا ہے، یہ جو عمل بار بار اس کا گر جانا، عمل ٹھہرنا پھر گر جانا، یہ میرے بھائی اس کے اندر کافی حد تک شیطان کا داخلہ ہوتا ہے۔ میں نے کافی لوگوں کا علاج کیا، ان پر قرآن پڑھا، ان کو کہا میرے بھائی آپ بھی نماز کی پابندی کریں، یہ میری بہن بھی نماز کی پابندی کرے، مسنون اذکار کی پابندی کرو سب گھر والے، گھر سے گانا اور فلم کو نکالو، گھر کے اندر تصویروں کو نکالو، جاندار چیزوں کو، یہ جتنی بھی تصویریں ان کو نکالو، کیونکہ جس گھر کے اندر جاندار چیزیں ہوتی ہیں، صحیح حدیث ہے جاندار چیزوں کی تصویریں ہوتی ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، شیطانوں کا اس گھر کے اندر داخلہ ہوگا، شیطانوں کا اس گھر کے اندر آنا جانا جنات کا رہے گا، اس گھر کے اندر بیماریاں بھی رہیں گی، پریشانیاں بھی رہیں گی۔ میرے بھائی وہ تعویذوں کو اتار دیں، کیونکہ تعویذ گلے کے اندر پہننا یہ ایک شرک ہے۔ اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ علی احمد ٹی وی چینل پر موجود ہے کہ تعویذ کا گلے کے اندر پہننا کیا یہ جائز ہے کہ نہیں، اس کو آپ کبھی سنیں تفصیلاً تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تعویذ آپ ہمیں پہننا چاہیے کہ نہیں میرے بھائی پہننا چاہیے۔ اب میں اس لمحے میں نہیں جاؤں گا، اس بات کی طرف نہیں جاؤں گا۔ میرے بھائی یہ شیطان داخلہ کرتا ہے، یہ عمل گراتا ہے، یہ عمل نہیں ہونے دیتا، اور اس کی کافی وجوہات ہیں۔ ایسی عورت جس کے ساتھ یہ شیطانی مسئلہ ہے، جنات کی طرف سے مسئلہ ہے کہ اس کو عمل نہیں ہو رہا، اس کے پاس اولاد نہیں ہے، بے اولادی ہے، تو میرے بھائی ایسی عورت کے کندھوں کے اوپر وزن رہے گا، کھچاؤ رہے گا، اور اس کے معدے کے اندر درد رہے گی، ریڑھ کی ہڈی کے اندر درد رہے گی، رات 12-1 بجے تک وہ بے چین رہے گی، اس کو نیند نہیں آئے گی، اور جماع کے دوران بھی اس کو نیند کی حالت میں پڑی رہے گی، اور یا اس کو لذت محسوس نہیں ہوگی، یا اس کا جو شور ہے، اس کا جو ناف والا نیچے والا حصہ ہے اس کے اندر بے جان اور اس طرح کپ کپی تاری رہے گی۔ یا ایسے گھر کے اوپر جن کے اوپر یہ مسئلہ اس کی طرف شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کے گھر کے اندر خون کے چھینٹے، پانی کے چھینٹے، گوشت کے ٹکڑے، تعویذوں کا ملنا، یہ طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ میرے محترم بھائی بات سارا سمجھانے کا یہی مقصد ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے، اور روحانی علاج کسی توحید پرست آدمی سے کروانا چاہیے جو آپ کا قرآن و حدیث کی روشنی میں علاج کرے، بجائے کہ وہ آپ کو شرک کی طرف لگائے کہ موکل فلاں کچھ مانگتے ہیں، آپ فلاں چلے کرو، قبر پہ بیٹھو، فلاں کچھ کرو، بجائے آپ کو اسی کاموں پہ لگائے۔ ایسا علاج کروانا شریعت کے اندر حرام ہے۔ ایسا علاج جو قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر علاج کیا جائے، ایسا علاج کروانا جائز ہے اور حلال ہے، ایسا علاج اپنا کروانا چاہیے اور اللہ سے مانگنا چاہیے۔ آئیے میرے محترم بھائیوں، میں نے اس طرح کئی دفعہ کافی اپنی بہنوں کا علاج کیا، انہوں نے مجبور کیا، میں نے کہا میری بہن اولاد دینا تو میرے رب کا اختیار ہے، کہا نہیں ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ علاج کریں۔ میں نے ان کا علاج کیا، میں نے کہا میری بہن پھر آپ کو پوری شریعت پہ عمل کرنا پڑے گا، مسنون اذکار کی پابندی، نماز کی پابندی، اگر اولاد لینی ہے تو اپنے رب کو منانا پڑے گا۔ ایسی میری بہنیں، اب میں ان کا نام لوں، ایک میری سیال کوٹ کے اندر بہن ہے، ایک ایبٹ آباد کے اندر ہے، جنہوں نے اس پہ پورا عمل کیا، اور 14-15 سال بعد اللہ نے ان کو اولاد سے نوازا، اللہ نے ان کو بیٹے دیے۔ تو یہ ہوتی ہے میری بہن میرے بھائیوں بات کہ اپنے رب کو منانا چاہیے، اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ضرور اولاد دیتا ہے اور اولاد سے اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو محترم بھائیوں، اپنا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کروانا چاہیے، کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ میں نے کہیں کا علاج کیا، اللہ نے ان کو اولاد دی، کیونکہ یہ علاج جو روحانی ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے قرآن نازل کیا، اس کے اندر شفا ہے مومنوں کے لیے۔ تو آج میں جو مختصر سا ایک عمل بتلانا چاہتا ہوں اپنی بہنوں کو، بے اولادی کا علاج جو ہے یہ صرف 40 دن کا عمل ہے۔ جو بھی میری بہن یہ عمل کرے گی اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دے گا۔ سب سے پہلی میری بہن بات یہ ہے، پردے کی پابندی کرنی پڑے گی۔ اگر یہ شرائط پہ عمل آپ نہیں کرو گی تو مت یہ میرا عمل بتلایا ہوا اس پہ عمل کرنا،
کیونکہ آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. میں پہلے بتلا رہا ہوں فائدہ نہیں ہوگا. سب سے پہلے نماز کی پابندی, پردے کی پابندی, مسنون اذکار جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں. مطلب ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, کھانے سے پہلے بسم اللہ, واش روم جانے کی دعا, واش روم سے نکلنے کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, سواری پہ بیٹھنے کی دعا, رات کے سونے کے مسنون اذکار سورہ فلق, سورۃ الناس, آیت الکرسی, اور سونے کی دعا, اور باوضو ہو کر کے سونا, اور تلاوت کی پابندی کرنا, گھر کے اندر گانا اور فلم نہیں چلنے دینا جو میری بہن اور بھائی, اور گھر کے اندر کسی تعویذ بھی نہیں لٹکانا, نہ گلے کے اندر نہ گھر کے اندر کسی دیوار کے ساتھ نہیں لٹکانا. جو میری بہن ان چیزوں پہ عمل کرے گی میرا بھائی عمل کرے گا, وہ میرا یہ عمل میرا بھائی آنکھیں بند کر کے اس عمل کو شروع کر دے اور دیکھنا اللہ کے حکم سے اللہ پر اپنی رحمتیں کس طرح نازل کرتا ہے. چھوڑ دو کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا, شرک کو بھی چھوڑ دو, بدعت کو بھی چھوڑ دو. یہ چند دن کی زندگی ہے, اپنی آخرت کو برباد نہ کرو میرے بھائی. سورہ مائدہ ہے, آیت نمبر 17 ہے, اور اس آیت کا آخری حصہ ہے جو آپ نے پڑھنا ہے. وہ میرے بھائی آیت یہاں سے شروع ہوگی, وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يُشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. سورہ مائدہ آیت نمبر 17 ہے. یہاں سے آپ نے شروع کرنی ہے. یہ آپ نے روزانہ میرے بہن بھائی جس کے پاس اولاد نہیں ہے وہ اس کی 3 تسبیحیں اس آیت کی نکالے گا. کتنی تسبیحیں؟ 3 تسبیحیں نکالے گا, اور اپنے سامنے میٹھی کوئی چیز رکھ لے, کوئی بھی چیز ہے, میٹھی چیز ہے, چینی لے لے, جو بھی گھر سے میسر ہو, یا کوئی بازار سے آپ پسند کرتے ہیں کھانے کے لیے, چلیں آپ کا ویسے بھی کھانا ہوگا, جیسے آپ کوئی بھی میٹھی چیز منگوا لیں, اس کے اوپر آپ نے یہ 3 تسبیحیں نکالنی. کتنی تسبیحیں؟ 3 تسبیحیں آپ نے نکالنی ہیں, اور اس کے اوپر پھونک دینا ہے. اور یہ دونوں, یہ جو میٹھی چیز اس کو آدھا آدھا کر کے, آدھا میری بہن کھا لے, آدھا میرا بھائی کھا لے, اور انشاءاللہ یہ آپ 40 دن اس عمل کو مسلسل جاری رکھیں. اور ساتھ آپ مسنون اذکار, نماز کی پابندی کریں, اپنے رب سے دعا کریں, تہجد کی بھی پابندی کریں, اور پھر مجھے بتلانا میرے بھائی جن کے پاس اولاد نہیں ہے یا جن کا عمل ٹھہرتا ہے اور وہ گر جاتا ہے, دیکھنا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل اور اپنی رحمت کیسے کرتا ہے. یہ بہت مجرب عمل تھا جو میں نے بھائیو آپ کو بتلایا ہے. انشاءاللہ اس کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا, اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ابو سفیان ٹی وی کو, تاکہ ہمارے آپ کے پاس ہر آنے والا اچھے سے اچھا عمل آپ تک پہنچے, تاکہ ہمارے ہر بہن بھائی کو فائدہ ہو جائے. السلام علیکم.